أيها الإخوة والأخوات، اليوم هو يوم القدس، اليوم هو يوم تبلور أماني أمة كبيرة في جملة صغيرة. اليوم هو يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام: وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. یوم القدس کی مناسبت سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یوم القدس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یوم القدس کے مناسبت سے یوم القدس کے متعلق مسلمانوں کی ذمہ داری اور وظیفہ کیا ہے. عزیزان محترم، اسلام کے اندر ایک ایسا اصول موجود ہے، اگر کوئی اس اصول کو فالو کرے تو وہ بہترین طریقے سے پرامن اور آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. ایسے بہترین ماحول میں زندگی گزار سکتا ہے کہ انسان جہاں مادی طور پر رشد و ترقی کرے گا، وہاں پہ وہ روحانی اور معنوی طور پر بھی رشد و ترقی کر سکے گا. امام علی علیہ السلام اپنے اس وصیت نامے میں جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بیان فرمایا، امام بیان فرماتے ہیں: کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا، ہمیشہ ظالم کے دشمن بنے رہے، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کے حامی اور مددگار بنے رہے. عزیزان محترم، امام خمینی علیہ الرحمہ نے جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو اس اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد امام خمینی علیہ الرحمہ نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس جمعۃ الوداع کو مسلمانوں سے آپ نے درخواست کی کہ تمام مسلمانان عالم مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے آواز بلند کرے. امام خمینی علیہ الرحمہ مسلمانوں سے اور مسلمان حکمرانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ متحد ہو جائے، وہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اس صہیونی ناجائز ریاست کے خلاف قیام کرے. عزیزان محترم، یہ صہیونی ریاست کب وجود میں آئی؟ یہ ریاست 1948 میں برطانیہ اور مغربی طاقتوں کے پشت پناہی سے وجود میں آئی، جب دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیائے مشرق میں طاقتیں آپس میں تقسیم ہو گئی. سلطنت عثمانیہ کی ناکامی کے بعد جب مسلمان حکمران آپس میں ٹکڑوں میں بٹ گئے، امت مسلمہ آپس میں بٹ گئے، تو اس ٹائم پہ مغرب اور مغربی طاقتوں کو موقع ملا کہ وہ ایک ایسے ناسور کو مسلمانوں کے قلب میں لا کے بٹھا دیے تاکہ مسلمان کبھی بھی رشد و ترقی نہ کر سکے. عزیزان محترم، اگر ہم صہیونزم کی اس تاریخ کی طرف تھوڑا سا نگاہ کریں، یہ صہیونزم کیا ہے، ان کے افکار و نظریات کیا ہے، اگر یہ صہیونی فکر کی طرف ہم نگاہ کریں اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر روشن ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ان کے افکار یہ ہے، وہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتے ہیں. وہ جس طرح حیوانوں کے اوپر انسانوں کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح انسانوں کے اوپر آل یہود کی فضیلت کو مقدم سمجھتے ہیں. عزیزان محترم، اس ریاست کی بنیاد اور ابتدا کہاں پہ ہوئی، کیسے ہوئی؟ اس ریاست کی بنیاد تھی ظلم و زیادتی اور فساد پہ ہوئی. اس ریاست کی بنیاد تھی اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی پہ رکھی گئی. اور اس کے پشت پناہی پہ دیکھے تو اس کے پہلے پشت پناہی برطانیہ جیسے خبیث طاقت کر رہی تھی. اس کے بعد جب امریکہ جیسا عالمی مستکبر، عالمی استکباری طاقت جب اس کی عالمی سپر طاقت بنی، تو اس وقت امریکہ نے اس کی پشت پناہی شروع کیا.
جب بھی مسلمانان عالم کی طرف سے، مسلمان حکمرانوں کی طرف سے، باضمیر انسانوں کی طرف سے، حریت پسند انسانوں کی طرف سے جب بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند ہوتی ہے، ان کے حق میں اگر کوئی قرارداد بین الاقوامی اس ادارے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس قرارداد کو ناکام بنانے والے یہی مغربی طاقتیں اور امریکہ اور اسرائیل ہے۔ عزیزان محترم، اس فلسطین کے معاملے میں ایک طرف امریکہ، اسرائیل اور مغربی طاقتیں ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ نہیں بلکہ ظالم کے ساتھ تھے، اس صہیونی لابی کے ساتھ تھے، اور دوسرا ایک گروہ ہے، ایک مکتب فکر ہے، وہ منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس میں اکثر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ عرب ممالک ہے۔ اس میں آپ ابھی دور حاضر میں دیکھیں تو آپ یو اے ای کی مثال لے سکتے ہیں، آپ بحرین اور سوڈان کی مثال لے سکتے ہیں، اور در پردہ آل سعود، مصر، اردن اور دوسرے عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ آپ تعلقات کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان ممالک نے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ غداری کی۔ عزیز مومنین گرامی، اگر آپ ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف خاموش رہو گے تو اس خاموشی کا نتیجہ اس ظالم کی حوصلہ افزائی ہے، اس کے ظلم میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی سماج، کوئی معاشرہ اگر ظالم کے خلاف قیام اور مبارزہ نہ کرے بلکہ ظالم کے ظلم پر خاموش بنا رہے تو اس وقت پوری دنیا میں، پوری عالم اسلام میں ظلم و فساد پھیل جائے گی۔ مستکبرین اور استکباری طاقتیں مسلمانوں پر مزید ظلم و ستم کرتے رہیں گے۔ تو اس میں آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اور میری ذمہ داری ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ یوم القدس مظلومین کا مستکبرین کے ساتھ مقابلے کا دن ہے۔ یوم القدس غفلت زدہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کا دن ہے۔ یوم القدس شعار حسینی کیا ہے؟ حیات من الذلہ، شعار حسینی کو شعور حسینی میں بدلنے کا دن ہے۔ اگر کوئی قوم، اگر کوئی معاشرہ شعار حسینی کو اپنائے اور شعور حسینی کو اپنے اندر پیدا کرے، اس معاشرے کو دنیا کے کوئی ظالم اور ستمگر طاقت شکست نہیں دے سکتا۔ عزیزان محترم، یوم القدس فقط فلسطین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یوم القدس یوم مظلوم ہے، چاہے وہ مظلوم فلسطین کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مظلوم شام اور عراق کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مظلوم یمن کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مظلوم برما کے مسلمان ہو، چاہے وہ مظلوم کشمیر میں موجود مسلمان ہو، جہاں پہ بھی ہو وہ مظلوم ہو، تو اس مظلوم کی حمایت کرنا اور اس کے لیے صدائے حق بلند کرنا آپ پر میری ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ کشمیر میں دیکھیں تو کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اپنے عروج پر ہے۔ مودی، وہ درندہ صفت انسان مودی اپنی حکومت اور ریاست کی اس طاقت کو اس مظلوم عوام کے اوپر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ یمن میں دیکھیں، وہ بیڑیا صفت آل سعود ان مسلمانوں کے اوپر بم برسا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، امام علی نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ مظلوم مسلمان ہو، اگر وہ مظلوم آپ کے ہم فکر ہو تو اس کی مدد کرنا، نہ مظلوم کوئی بھی ہو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ مظلوم کوئی بھی ہو، خدا کی مخلوق میں سے کوئی بھی مظلوم واقع ہو تو وہ شخص جو اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو، جو علی ابن ابی طالب کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میدان میں آئے، اس ظالم کے مقابلہ کرے، اس ظالم کے دشمن بن کے سامنے آئے اور اس مظلوم کی حمایت کرے اور اس مظلوم کے اوپر ظلم ہونے سے بچائے۔ اب آپ اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اور میری سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جب کہ عالمی طاقتیں خاموش، انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کے جو دوہری معیارات اور مسلمان بہت سارے منافقوں کا رول ادا کر رہے ہوں، اس وقت آپ اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میدان میں حاضر ہو، مسلمانوں کو اظہار و یکجہتی کی طرف بلائے، مسلمانوں کو اپنی جزئی مسائل کو، جزئی اختلافات کو چھوڑ کر ان بنیادی مسائل کی طرف لے کے آئے۔
مسلمانوں کو فلسطین کے حوالے سے بیدار کرے، مسلمانوں کو کشمیر کے حوالے سے بیدار کرے۔ اگر مسلمان بیدار ہو تو نہ صرف مسلمان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکے گا، بلکہ دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی مستضعف اور مظلوم کے اوپر ظلم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ظالم کی شناخت کریں، ظالم ہے کون اور اس کے حربے کیا ہے، وہ کس ٹولز کے ذریعے سے ہمارے خلاف کس ٹولز کو استعمال کر رہے ہیں، ان سب کی طرف نگاہ کرنا، ان سب کی شناخت حاصل کرنا آپ اور میری ذمہ داری ہے۔ جب آپ کو ظالم کی پہچان ہو جائے، اس کا روشوں کا پتہ چل جائے، اس کے اختیار کرنے والے ٹولز کا آپ کو پتہ چل جائے، تو جس روش اور حربے کے ساتھ دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، آپ اسی روش کے ذریعے سے دشمن کا راستہ روک سکتا ہے۔ دوسری چیز منافقین کی شناخت ہے۔ کشمیر کے مسئلے میں بعض عرب ممالک یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ فلسطین کا مسئلہ عربوں اور اسرائیل کا مسئلہ ہے۔ بعض اسلامک شخصیات بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ فلسطین کا مسئلہ اسلامی مسئلہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کہ کشمیر کا مسئلہ اسلامی چھوڑے، یہ انسانی مسئلہ ہے۔ کیونکہ انسانیت سوز مظالم وہاں پہ واقع ہو رہا ہے۔ اگر اس ظلم کو آج نہ روکے تو یہ ظلم فقط کشمیریوں تک باقی نہیں رہے گا۔ تو دوسری ذمہ داری منافقین کی شناخت کرے۔ منافقین کس روش کے ذریعے سے اپنے نفاق کو چھپا کر ضربے لگا رہے ہیں، ان منافقوں کے چہروں سے وہ پردے ہٹا کے مسلمانوں کے سامنے واضح کر دیں ان کا اصل چہرہ۔ اور تیسری ذمہ داری اور وظیفہ ہمارا یہ ہے، اگر آپ کا قلم مضبوط ہو، اگر آپ کا بیان مضبوط ہو، اگر آپ لکھ سکتے ہیں، آپ فلسطین کے لیے لکھیں، آپ کشمیر کے لیے لکھیں، آپ یمن کے مظلوموں کے لیے لکھیں۔ اگر آپ کا بیان اچھا ہو تو آپ اپنے اس بیان کو مظلومین کی حمایت کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ احتجاج کر سکتے ہوں تو آپ روڈوں پہ آ کر احتجاج کریں۔ اگر آپ کچھ نہ کر سکے تو اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یہود آل سعود اور اس یہودیوں کے اس مظالم کو بیان کریں، ان کو آگاہ کریں، لوگوں کو بیدار و آشکار کریں۔ عزیز محترم، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال مسلمانوں کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند متعال مسلمانوں کی بیداری کے ساتھ ہی فلسطین اور کشمیر کے اس مظلوم مسلمانوں کو رہائی اور آزادی عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔